अस्सलाम का नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, आज ज़्यादा बात जो है वो सिर्फ कश्मीर पे करेंगे और पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारी जो रियासत इस वक्त है, जो हुकूमत है इस वक्त फॉर्म 47 की, उनके मकासद क्या हैं। एक तरफ वो बैत कर लेते हैं जाके डोनाल्ड ट्रंप को, तमाम पाकिस्तानी मुसलमानों के जज्बात को बिल्कुल कुचल कर, ना यानी कि जो भी है चले ये इलेक्शन चोरी करके आए हैं या जिस तरह भी आए हैं, एक असम्बली मौजूद है, पीपल्स पार्टी मौजूद है, दीगर इनकी जो हमारी जमातें हैं वो मौजूद हैं, अपोजिशन मौजूद है। चलें, अपोजिशन को तो ये घास नहीं डालते, लेकिन इन्होंने इतने बड़े बड़े फैसले करने के लिए किसी एक से भी मशवरा नहीं किया। कोई एक भी ऐसा मोमेंट नहीं आया कि इन्होंने कोई डिस्कस किया हो कि हम जा रहे हैं, हम ये करेंगे। ये यहाँ से रेल मिनरल के बैग भर के लेके जाते हैं और वहाँ जाकर डोनाल्ड ट्रंप की खुशामद करते हैं। और फिर जब डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक अपने वो 21 नकात पेश नहीं करते किए थे, तो हमारे शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको इतनी जो है वो जल्दी थी कि वो पहले से ही कह देते हैं कि जनाब मेरा तो वही मौकफ है जो डोनाल्ड ट्रंप का मौकफ है। और वो जो शख्स जेल के अंदर है जिसका मौकफ ये था कि मेरा वो मौकफ है जो कायदे आजम का मौकफ है, वो यहूदी एजेंट निकलता है और ये जनाब इस्लाम के ठेकेदार और अलंबरदार निकलते हैं। तो ये तो इन्होंने चले एक उधर उन्होंने ये किया, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि कश्मीर यानी कि मकबूजा कश्मीर, जिसकी आवाज़ जो है वो पाकिस्तानी उठाते थे, जिसकी आवाज़ कश्मीरी खुद उठाते थे और जिसकी एक तसल्ली मकबूजा कश्मीर में रहने वाले लोगों को थी, आज उन कश्मीरियों के ऊपर, ख़ासतौर पे जो मकबूजा कश्मीर में हैं, उनके दिलों के ऊपर क्या गुजर रहा होगा जब वो ये फुटेज और ये सारी चीज़ें देख रहे होंगे। हालांकि इन्होंने इंटरनेट, मोबाइल सर्विस सब कुछ बंद कर रखा है, लेकिन उसके बावजूद अब तक जो है वो 1 दर्जन के करीब जो है वो शहादतें हो चुकी हैं। 9 की शहादतें जो हैं वो जो है वो इंटरनेशनल मीडिया जो है वो रिपोर्ट कर रहा है। और बेशर्मी, बेगैरती और जो भी और घटिया लफ्ज आपको मिलता है ना, वो इस्तेमाल करना चाहिए हमारे स्टेट मीडिया के लिए। ये इतने बेशर्म और बेगैरत हो गए हैं कि ये उल्टी खबरें इस तरह की चला रहे हैं कि जहां पर ये कह रहे हैं कि जनाब अमन कमेटी के ऊपर जनाब जो अवामी कमेटी थी उनके शरपसंदों ने हमला कर दिया, फायरिंग कर दी। और बेशर्मों, बेगैरतों, और शहादतें जो हैं वो जो है अवामी कमेटी की हो रही हैं। अमन कमेटी का कोई बंदा भी जख्मी नहीं हुआ। कुछ पुलिस वाले जो हैं वो पत्थर वगैरह लगने से जख्मी हुए हैं या जो भी क्लैशेस हुए हैं उसमें, उनमें भी किसी पुलिस वाले की मौत नहीं हुई। फिर भी आप लोग इतने बेगैरत हो गए हैं, आप लोग इतने बेशर्म हो गए हैं कि आपके मुंह के अंदर, मालकों के मुंह के अंदर अगर वो हराम के जो इश्तिहारात हैं वो ठूसे जाते हैं, तो आप इन बेचारे मजलूम कश्मीरियों की आह की आवाज़ भी नहीं आप चला सकते और उल्टा उनको ब्लेम करेंगे। यानी यहाँ तक इनकी हालत हो गई है। अब मजबूरी ये है कि हम लोगों को बींगे पाकिस्तानी, हम लोग ओवरसीज हैं यहाँ पर, हमने हमेशा देखा है कि कश्मीर के अंदर कुछ बहुत थोड़ा सा तबका हमेशा एक अलहदा बात करता हुआ नजर आता था, लेकिन आज 90% कश्मीरी जो हैं वो उस तरफ खड़े हो गए हैं जहां छोटा सा तबका था। और इसका कसूरवार कौन है, इस सारी चीज का जिम्मेदार कौन है? हमने मोदी से जो है वो मकबूजा कश्मीर आज़ाद करवाना था, हमने जनाब पता नहीं कौन कौन सी जंगें लड़नी थी। हमारे कुछ अदारे के लोग जो हैं वो हदीसें सुनाते फिरते हैं कि जनाब हम फ़लस्तीन को आज़ाद कराएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। फ़लस्तीन को आपने खाक आज़ाद करवाना है या फ़लस्तीनियों का आपने खास ख्याल रखना है, जब आप उन मुहब्बे वतन कश्मीरियों को जिनका मरना जीना पाकिस्तान के साथ था, आपने जो उनके साथ पिछले 3-4 दिन में कर दिया है, और किया क्यों है? मकसद ये समझ, जो मेरा सवाल असल था जिससे मैं शुरू करना चाह रहा था, मैं थोड़ा जज्बात में आ गया कि किया क्यों, क्या वजह नजर आती है आपको कि अगर वहां पर कुछ उनकी डिमांड्स थी। अच्छा, डिमांड्स हर जो लोग हैं, जो आपका जमहूर होता है वो करता है, आवाम करती है डिमांड। अच्छा, वो डिमांड लेके मुजफ्फराबाद जाना चाह रहे थे, अब वो मुजफ्फराबाद चले जाते तो क्या हो जाता? आप देखें, उन्होंने एक ऐलान किया था कि भाई ये हमारा कश्मीर है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमारी गाड़ियां हैं, हम किसी चीज का जलाओ घराव नहीं करेंगे। अभी तक उन्होंने कोई तोड़ फोड़ किसी किस्म की कोई चीज नहीं की है, सिर्फ उन्होंने अपनी लाशें उठाई हैं। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने जो उनका शऊर का लेवल है या उनकी जो सोच है या उनकी जो हिम्मत है या उनके जो मुतालबात हैं, वो अपनी जगह जायज थे या नाजायज थे वो तो चले बात की बात है। लेकिन एक जो हजूम है या एक तबका जो है वो कहता है कि हम अपना एक्सरसाइज करना चाहते हैं, अपना जो एहतजाज है, आप उनके ऊपर गोलियां चला देते हैं बिला वजह। नहीं भाई, ऐसे नहीं हो सकता, इसकी कोई ना कोई वजह है। और टाइमिंग चेक करें आप, एक तरफ हम बैत कर रहे हैं किसको, जाके जनाब डोनाल्ड ट्रंप को,
اور اس کے ساتھ جو ہے وہ نیتن کو، اور ہم یہاں پہ اسحاق ڈار صاحب آگے کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم نے یہ جناب قدم اٹھایا ہے۔ بھائی یہ کشمیریوں کو بھی آپ اللہ کی رضا کے لیے شہید کر رہے ہیں، کیا کیا انہوں نے؟ ظلم کون سا کر دیا؟ کیا آپ کے کوئی وہاں کے جو کٹ پتلی وزیر تھے یا وہاں کے جو ایم این اے یا ایم پی ایس ہے، ان کو انہوں نے یہ رقمال بنا لیا، کسی کی جان لے لی، کسی پولیس آفیسر کی جان لے لی؟ کوئی ایسا کام کیا تھا جس کے بعد آپ کے پاس یہ لاجک تھا کہ آپ ان کے اوپر اسٹریٹ فائر کریں اور ان کو 26 نومبر کی طرح وہاں پر ان کی شہادتیں کریں؟ لیکن آپ یہ بھول رہے ہیں کہ وہ کشمیر ہے اور وہ کشمیری ہیں، اور وہ اپنی لاشیں اٹھا کر جو ہے ان کے جنازے پڑھ کر ابھی تک وہ پرامن ہیں، اور وہ لوگوں کو پرامن رہنے کی تلقین کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ہم سے زیادہ شاید پاکستانی ہیں، وہ ہم سے زیادہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست کے ساتھ ان کا کلیش نہ ہو، لیکن یہاں پہ کسی خاص مقصد کے لیے، جو بہت دیر سے لوگ کہہ رہے تھے کہ کشمیر کو یہ کنٹروورشل بنائیں گے، انڈیا کی جو ہیجمنی ہے انہوں نے ایکسیپٹ کر لی ہے، اور اس کے بعد اسرائیل کو انہوں نے ایکسیپٹ کرنا ہے، یہ سب پلان جو ہے وہ امریکہ، ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کا ہے، اور ادھر سے مودی کے ساتھ ان کا جو یارانہ ہے، اوپر سے جو مرضی کہیں مودی کو، آپ نے دیکھ ہی لیا تھا جنگ کے دوران یہی حکومت کا جو ٹولہ ہے اس وقت، جو فارم 47 کا یہ جو وزیر اعظم ہے جو کہتا ہے کہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے موقف کے ساتھ کھڑا ہوں، قائد اعظم کے موقف کے ساتھ نہیں کھڑا، اور جو بندہ ان کے موقف سے ہٹ کے بات کرتا ہے وہ انتشاری ہے، یعنی کہ قائد اعظم بھی انتشاری، ہم بھی انتشاری، عمران خان بھی انتشاری، ہر وہ پاکستانی اور مسلمان انتشاری جو یہ کہتا ہے کہ بھائی ہمیں 1967 کی جو پوزیشن تھی فلسطین کی، ہمیں اگر وہ چیز ہوتی ہے تو دو ریاستی جو نظریہ ہم اس کو مانتے ہیں۔ یہی چیز عمران خان نے کامران خان کے انٹرویو میں کہی، لیکن یہاں پہ جو بے غیرت قسم کے، بے شرم قسم کے اور دگڑ دال جو ہوتے ہیں نا، دگڑ دال سمجھیں، وہ جو صحافی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے وہ جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ ٹویٹیں کر رہے ہیں، جناب عمران خان نے بھی تو دو ریاستی نظریے کی تائید کی تھی، خاص طور پہ یہ لونڈا لپاڑا صاحب جو ہے نا وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ تو بے شرموں اس کا پورا انٹرویو سنو نا، اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ 1967 سے جو بارڈر لائن ہے جو انہوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں، جب تک وہ نہیں ہوتا تو ہم اس کو دو ریاستی وہ نہیں مانیں گے۔ لیکن یہاں پر جا کے ان کی گود میں بیٹھ کے، ان کے قدموں میں بیٹھ کے، ان کے تلوے چاٹ کے آپ نے وہاں پہ جا کے یس سر کہہ دیا، تو اب آپ ان کی توجیہات پیش کرنا شروع کر دی ہیں۔ اور دوسری طرف کشمیریوں کے اوپر اتنا ظلم، بلا وجہ اتنا ظلم، ماؤں کے بچوں کی جانیں لے لی آپ نے، ٹھیک ہے، وہ خواتین بیچاری گھر میں ہیں، اس وقت پورا کشمیر جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر ہے، ہر علاقہ بند ہے، اور وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ مذاکرات وہ تو کہتے ہیں بعد میں کریں گے، پہلے ہمارے یہ بے گناہ لوگوں کا جو آپ نے خون بہایا ہے اس کا جواب دیں۔ یہاں انگلینڈ کے اندر، برمنگھم کے اندر کل وہ مناظر یا وہ جملے سن کے اتنی تکلیف ہوئی بینگ پاکستانی کہ وہ کشمیری جو کشمیر کی آزادی کے لیے، جو پاکستان کے ساتھ جو مظالم ہوتے تھے، یا پاکستان کی جو ریسنٹ جنگ ہوئی تو سب سے زیادہ تعداد یہاں پہ کشمیریوں کی ہے، اور وہ پاکستان کی افواج، پاکستان کے ادارے اور پاکستان کے حق میں باہر نکل آتے ہیں، جھنڈے لے کے نکل آتے ہیں، اور وہ انڈیا کو، مودی کو للکارتے ہیں۔ اور وہ الفاظ جو کل وہاں پر جو ان کا کونسلیٹ جنرل تھا، اس کی گاڑی جب انہوں نے روکی، کیونکہ یہ لوگ ملاقات کرنا چاہ رہے تھے، وفد گیا ہوا تھا، انہوں نے اس کے ساتھ ملاقات نہیں کی، پچھلے راستے سے بھاگنے لگا تو انہوں نے پکڑ لیا۔ تو وہاں پہ وہ جو ینگسٹر تھے، انہوں نے جب کہا کہ اس پاکستانی باسٹرڈ کو باہر نکالو، تو پاکستانی باسٹرڈ جب اس نے کہا تو یقین کریں بہت دکھ ہوا کہ یار یہ وہ لوگ تھے جو یہ الفاظ ہندوستان کے کونسلیٹ کے باہر یا ہندوستانیوں کے لیے استعمال کرتے تھے، آج یہ پاکستان کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اور اگر مثلا دکھ مجھے ضرور ہوا، لیکن وہ کیوں نہ کرتے؟ جب آپ ان کے معصوم بچوں کے سینوں میں گولیاں اتار رہے ہیں تو وہ پھر اپنا ایگریشن، اپنا غصہ کہیں نہ کہیں تو نکالیں گے۔ پھر بھی ان لوگوں نے تحمل سے بات کی، اس شخص کو کچھ نہیں کہا، اور اس کو کہا کہ پہلے ہماری بات سنو۔ اور وہ جو وہاں پر جو بھی کرنل ورنل جو وہاں پہ یہ سارا کر رہا ہے، جس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، تو انہوں نے اپنا مدعا ان کے سامنے رکھا۔ اب یہ اگر تو یا تو یہ بہت زیادہ ہی بیوقوف ہیں، بہت زیادہ ہی جاہل ہیں، اور جان بوجھ کر بیل مجھے مار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یا پھر یہ ایک سوچی سمجھی ایک سکیم ہے، ایک پورا پلان ہے کہ کشمیر کے اندر ایک شورش جو ہے وہ اس طرح کی پیدا ہو، اور پھر اس کے معاملات جو ہیں یہاں پہ بھی اس طرح کا ماحول بن جائے۔ اب یہ جو پچھلے 3-4 دن میں ہوا ہے نا، یہ کوئی چھوٹی اور معمولی بات نہیں ہے، یہ وہاں کے جو نوجوان ہیں ان کے اندر نفرت کا بیج آپ نے بو دیا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح پچھلے 3.5 سال سے آپ عمران خان، اس کی فیملی اور پی ٹی آئی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو اس وقت جو آپ کہہ لیں کہ 10 سال سے لے کے، بلکہ میں تو 8 سال سے کہوں گا، 8 سال سے لے کے جو 40 سال تک کا جوان ہے،
وہ شخص جو ہے وہ اس نظام سے، اس ریاست سے اور یہاں کے قانون آئین اور ان چیزوں سے اتنا متنفر ہو چکا ہے کہ وہ اگر آپ اس کو کہو تو وہ ایک گندی گالی دے کے تو مخاطب کرتا ہے. یہ حالات آپ نے اب کشمیر میں بھی کر دیے ہیں. وہ جو کشمیری سلوٹ مارتے تھے 2 ہاتھوں سے اپنے اداروں کے لوگوں کو اور سب کو، اور آج بھی وہ پرامن ہیں، آج بھی وہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ ایک قوم ہے، اور اس قوم کے جذبے کو آپ گولیوں سے بالکل نہیں مٹا سکتے. اور جس طرح وہ ثابت قدم ہیں اور جس طرح وہ نقصان نہیں کر رہے ہیں اور جس طرح وہ اس طرح کی زبان استعمال نہیں کر رہے ہیں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ وہ کتنی دیر اتنا صبر کریں گے. اگر آپ نے مظالم بند نہ کیے تو اس کا بہت بڑا نقصان آپ کو ہوگا. آپ لوگ تو کسی کو شکل نہیں دکھا سکتے. آپ کیسے مودی کے کشمیر کے اندر وہاں پہ کشمیر کے بات کریں گے؟ آپ کیسے مودی کو کہیں گے مودی ظالم ہے، وہ کشمیریوں کا خون بہا رہا ہے؟ اور بھائی وہاں کے جو کشمیری ہیں وہ اس وقت پریشان ہیں کہ بھائی یہ ہمیں بچانا تھا، انہوں نے ہمیں آزاد کرانا تھا، یہ تو ہمارے بھائیوں کو گھر میں قتل کر رہے ہیں، وہاں پہ ان کو مار رہے ہیں، یہ ہماری حفاظت کیا کریں گے؟ یہی فلسطینی سوچ رہے ہوں گے. آپ نے وہاں پہ کہا کہ ہم نے فوج بھی بھیجنی ہے اور ہم نے وہاں پہ جا کے پتہ نہیں کون سے پروٹھے پکانے اور کھلانے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. آج کا ویلاگ میں نے صرف اس پہ اس لیے کیا ہے کہ جو مین میڈیا ہے ہمارا وہ بغیرتی اور بغیرتی کر رہا ہے، اور اس کا رزلٹ ان کو آج ملا ہے. یہ ایک چھوٹا سا کلپ لاسٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کلپ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جناب ہے جو نیشنل پریس کلب ہے اسلام آباد کا، یہ وہاں کا ہے. وہاں پہ آج پولیس نے کشمیریوں کو جو پروٹیسٹ کر رہے تھے ان کو مارنے کے لیے وہ پریس کلب کے اندر گھس گئے، اور سنا وہاں پہ صحافیوں کو بھی انہوں نے پیٹا ہے. اور اب یہ کہہ رہے ہیں جو ان کے صحافی ہیں، ذرا ان کی بات سنیں پہلے. جی ساتھیوں، آج بہرحال پاکستان کی تاریخ کا یہ سیاہ ترین واقعہ ہے. میں نے پہلے جی جناب، بالکل نہیں. جو بھی آپ بٹ صاحب جو بھی ہیں، میں نہیں آپ کو جانتا، لیکن آپ بالکل لغو بات کر رہے ہیں، آپ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. یہ بالکل پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین واقعہ نہیں ہے. یہاں پہ 26 نومبر بھی ہو چکا ہے، یہاں پہ 9 مئی بھی ہو چکا ہے. یہاں پہ کشمیر کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے وہ سیاہ ترین واقعات میں سے ہے. آپ کے پچھواڑے کے اوپر اگر 4 ڈنڈے لگے ہیں تو شاید آپ وہ ڈیزرو کرتے تھے، کیونکہ یہ وہی بے باک پولیس ہے جس کو آپ پروٹیکٹ کرتے تھے، جس کے خلاف آپ آواز نہیں اٹھاتے تھے، جس کے خلاف آج آپ کا مین میڈیا جو ہے وہ منہ میں دہی جما کے بیٹھا ہوا ہے اور ناچ بسنتی ناچ کر رہا ہے. تو اس لیے اگر آپ کو چھتر پڑے ہیں تو ہمیں اس کا کوئی افسوس نہیں ہے کہ یو ڈیزرو دیٹ. اللہ حافظ.